معزز سامعین کرام، یہ جو واقعہ قصہ میں آپ کو بیان کرنے والا ہوں، اس واقعے کو تقریباً 70-75 سال گزر چکے ہیں۔ ایک وقت تھا جس طرح لوگ آج خلیج کے ممالک میں پیسے کمانے کے لیے آتے ہیں، اس وقت یعنی آج سے 60-70 سال پہلے، 75 سال پہلے یہاں سے لوگ، سعودی عرب سے لوگ عراق جایا کرتے تھے۔ سعودی عرب کے شمال میں حائل کا علاقہ ہے، وہاں پر بہت سارے قبائل ہیں۔ ایک قبیلہ انزی بھی ہے۔ انزی قبیلہ سعودی عرب کے جو بڑے قبائل ہیں ان میں سے ایک قبیلہ ہے۔ اس کا ایک آدمی غربت تھی، افلاس تھا، اس نے بڑی مشکلوں سے کچھ پیسے اکٹھے کیے، 50 دینار فرنسی، اس زمانے میں بہت بڑی رقم تھی، اور وہ لے کر بغداد پہنچ گیا۔ اب بغداد میں اس نے وہ اپنی ایک بیلٹ تھی، اس بیلٹ کے اندر پیسے اس نے وہ اشرفیاں رکھی ہوئی تھیں۔ اب بغداد میں اس کو کوئی شخص نہیں جانتا تھا، نہ وہ کسی کو جانتا تھا، نہ کوئی اس کو جانتا تھا۔ بہرحال رہنے کے لیے وہ مسجد میں چلا گیا۔ اس بیچارے کو نیند آئی ہوئی تھی، بڑی گہری نیند، سو گیا، مسجد کے اندر سو گیا، سوتا رہا۔ بہرحال جب اٹھا تو انسان کی فطرت ہے، اس سب سے پہلے اپنے بیلٹ کے اوپر ہاتھ مارا، لیکن سبحان اللہ اس کی بیلٹ چوری ہو چکی تھی۔ بڑا پریشان ہو گیا، دنیا اس کی بالکل تاریک ہو گئی۔ اس نے کہا یہ کیا بن گیا؟ اب اس نے کہا کہ میں کس سے مدد مانگوں؟ بازار میں چلا گیا، اس نے مختلف لوگوں کو دیکھنا شروع کر دیا، چہرے ٹٹولنے کہ یہ چہرہ، کس سے مدد طلب کروں؟ ایک قافلہ بالکل تیار جانے کے لیے، اس نے ایک لڑکی کو دیکھا جس کی عمر کچھ زیادہ نہیں تھی۔ اس کی نگاہیں اس کے اوپر ٹک گئیں۔ اس کے دل میں کیا خیال آیا؟ اس نے اس کو جا کے کہا کہ میں اس طرح انزی قبیلے سے میرا تعلق ہے، اور میں یہاں پر پیسے کمانے کے لیے آیا تھا، میری بیلٹ چوری ہو گئی ہے، مسجد میں سویا ہوا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اس نے پوری اپنی رام کہانی سنائی۔ وہ لڑکی بالکل اونٹ کے اوپر بیٹھنے ہی والی تھی۔ جب اس نے اس کی یہ گفتگو سنی تو اس نے اپنا بیگ کھولا اور اس میں سے اس نے 50 دینار اس کے حوالے کر دیے، اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد ان کا قافلہ روانہ ہو گیا۔ لیکن روانہ ہونے سے پہلے اس نے اس لڑکی سے پوچھا، اس نے کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام فاطمہ بنت فلاں بنت فلاں الشمری۔ عزیزو، یہ شمری قبیلہ ہے، یہ سعودی عرب کے جو معروف سخی قبائل ہیں، بڑے اونچے درجے کا قبیلہ ہے۔ حاتم طائی کی اولاد میں سے ہیں یہ لوگ۔ اس نے دل میں تہیہ کر لیا، اس انزی نے، کہ میں نے اس کا پیسہ واپس کرنا ہے۔ وہ قافلہ تو چلا گیا۔ اب اس نے وہاں پر بغداد کے اندر محنت مزدوری کاروبار شروع کر دیا۔ 2 سال گزر گئے، اللہ تعالیٰ نے خوب برکت دی اس کو، اور اس نے ٹھیک ٹھاک پیسہ اکٹھا کیا۔ اس کے بعد وہ واپس آیا۔ اب واپس آ کے اس نے سب سے پہلے کام یہ کیا کہ اس لڑکی کو تلاش کرنا شروع کیا جس نے اس کو پیسے دیے تھے۔ اب عزیزو، ہوا یوں بدقسمتی سے اس کا پہلا نام فاطمہ اور شمریہ وہ تو یاد رہا، لیکن اس کا باپ، اس کا دادے کا نام بھول گیا۔ وہ تلاش کرتا رہا لیکن وہ نہیں ملی۔ اس کا نام ہی بھول چکا تھا، قلق اس کو بہت زیادہ تھا۔ خیر، اس دوران میں اس نے شادی کی، کاروبار کیے، اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق کے اندر برکت عطا فرما دی، اور اس کی اولاد ہوئی۔ اس کی اولاد ماشاءاللہ کالجوں میں پہنچ گئی، یونیورسٹیوں میں پہنچ گئی، سعودی عرب کے حالات تبدیل ہو گئے۔ اس کی اپنی عمر 60 سال سے اوپر ہو گئی۔ بیوی اس کی اچانک فوت ہو گئی۔ اس کا ایک بیٹا تھا جو کہ نیشنل گارڈ کے اندر اچھی پوزیشن میں تھے۔ ریاض کے اندر نیشنل گارڈ کا ہاسپٹل ہے، بہت بڑا ہاسپٹل ہے۔ اس نے ایک دن اپنے بابا کو فون کیا، اس نے کہا بابا ایسا کرو،
میرے پاس آ جاؤ، میں ایک بڑی اچھی پوزیشن میں ہوں، ہاسپٹل میں ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تمہارا سارا میڈیکل چیک اپ کرایا جائے، تمہارا علاج کرایا جائے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ بیٹا تھا، اس کے پاس آ گیا۔ اب یہ جو بیٹا ہے، اس کی بیوی یعنی اس کی بہو، وہ اس کا بڑا خیال رکھتی تھی، ہر وقت اپنے سسر کی اس نے خدمت کرنی، کھانا کھلانا، اس کے پاس بیٹھنا، اس کے ساتھ گپ شپ لگانی، اس کے ساتھ کبھی کبھار مذاق کرنا۔ ایک دن سے کہا، خالو، ہماری جو اماں تھی، تمہاری بیوی، وہ تو فوت ہو چکی ہے، ابھی تم جوان ہو، تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ اس نے کہا کہ میں نے شادی کیا کرنی ہے، میں اس عمر کے حصے میں۔ اس نے کہا نہیں، ابھی تم جوان ہو۔ وہ جیسے گھروں کے اندر ہوتا ہے، بہویں جو ہیں وہ اپنے، اس کے منہ سے نکل گیا۔ اس نے کہا اس عمر میں میرے ساتھ کون شادی کروائے گا؟ اس نے کہا میں کرواتی ہوں آپ کی شادی۔ اس نے کہا کہاں کرو گے میری شادی؟ کہنے لگی کہ 3 یا 4 ویلے چھوڑ کر ایک خاتون رہتی ہے جو شمری قبیلے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس نے کہا اس کا نام، اس نے کہا فاطمہ شمری، وہ بھی تمہاری ہم عمر ہے تقریباً کم و بیش، تو وہ بھی بیوہ ہے، میں اس کے ساتھ تمہاری شادی کروا دیتی ہوں۔ جب اس نے اس کا نام فاطمہ شمری سنا تو اس کو وہ بغداد والی فاطمہ یاد آ گئی جس کی وہ تلاش میں تھا۔ اس نے کہا اس کا پورا نام کیا؟ اس نے کہا مجھے تو نہیں پتا، میں تو نام اتنا ہی جانتی ہوں، اس کا نام فاطمہ ہے اور شمری قبیلے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس نے کہا ایسا کرو، وہ شادی وادی کو بھول گیا۔ اس نے کہا ایسا کرو کہ تم جاؤ اور جا کے پتہ کرو اس کے باپ کا نام کیا ہے، اس کے دادا کا نام کیا ہے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، آنا جانا ان کا تھا، آپس میں تعلق تھے، وہ بہرحال اگلے دن وہ چلی گئی۔ اس نے کسی بہانے سے اس خاتون سے پوچھ لیا، اس نے کہا تیرے باپ کا نام کیا تھا، دادا کا نام کیا تھا؟ اس نے بتا دیا۔ جس وقت وہ آئی اور اس نے آ کے اپنے سسر کو بتایا کہ اس کا نام فاطمہ بنت فلاں بن فلاں بن الشمریہ، تو وہ وہی نام تھا۔ اب اس کو پڑھی، اس نے کہا اسی کی تو میں تلاش میں تھا، اس نام کا۔ اب یہ یقین تو نہیں تھا کہ یہ وہی خاتون ہے جس نے مجھے پیسے دیے تھے۔ کہنے لگا ایسا کرو کہ میری اس کے ساتھ ملاقات کرو۔ خیر، اس نے جا کے کہا کہ خالہ، میرا سسر جو ہے وہ آپ کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ بہرحال وہ گھر کے صحن میں، ویلے کا صحن بڑا تھا، اس میں وہ بیٹھ گئے۔ اس انزی نے جاتے اس سے پوچھا، اس نے کہا بہن یہ بتاؤ کہ تم کبھی بغداد گئی ہو؟ اس نے کہا ہاں، چھوٹے ہوتے بچپن میں، میری عمر کو 9-10 سال کی تھی، اس وقت میں چند دنوں کے لیے گئی تھی، وہاں پہ ہم نے کچھ گندم، کچھ دانے خریدنے تھے، کچھ دالیں خریدنی تھی، اناج خریدنا تھا، وہ میں اپنے والدین کے ساتھ گئی تھی چند دنوں کے لیے۔ اس نے کہا یہ بتاؤ کہ وہاں پر تم نے کسی آدمی کو 50 دینار دیے تھے؟ اس نے کہا نہیں مجھے تو نہیں یاد ہے۔ کیا لگا نہیں یاد کرو کہ کوئی آدمی تھا جس کے پیسے گم ہو گئے تھے، انوی قبیلے سے تھا، وہ تمہارے پاس آیا تھا، تم بالکل سفر پہ واپس جانے والی تھی۔ اس نے کہا ہاں یاد آ گیا ہے، وہ جو آدمی مسجد میں سویا ہوا تھا، جس کی جو بیلٹ تھی اس میں سے پیسے چوری ہو گئے تھے۔ اس نے کہا ہاں بالکل وہی۔ اور کہنے لگی ہاں مجھے یاد آ گیا کہ میں نے اس کو 50 دینار دیے تھے۔ کہنے لگا کہ وہ آدمی میں تھا۔ بڑا تعجب ہوا، دونوں کو بڑا تعجب ہوا۔ کہنے لگا بہن میں نے تجھے کہاں کہاں تلاش نہیں کیا، لیکن میں بدقسمتی سے تمہارے باپ اور دادا کا نام بھول چکا تھا، اس لیے تجھے تلاش کرنے میں۔ خیر، وہ بچپن کی، پرانے زمانے کی وہ باتیں کرتے رہے، گھنٹہ 2-3 گھنٹے گزر گئے۔ جب وہ انزی گھر آیا تو اس نے اپنے بیٹے کو فون کیا۔ اس نے کہا ایسا کرو کہ کل میرے اکاؤنٹ کے اندر 6 لاکھ ریال جمع کروا دو۔ اس نے اگلے دن پیسے اس کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیے۔ 2-3 دن 4 دن پیسے آنے میں لگ گئے۔ اس نے کیا کیا؟
اس نے وہ 6 لاکھ ریال کیش نکلوایا بینک سے، اپنی بہو کو ساتھ لیا اور اس کے گھر میں چلا گیا۔ پھر ملاقات ہوئی تو اس نے وہ 6 لاکھ ریال تھا اپنی بہو کو دیا، کہنے لگا، اپنی بہو سے کہنے لگا کہ یہ اس جو شمری خاتون ہے اس کی گود میں ڈال دو۔ چنانچہ اس نے 6 لاکھ ریال، بہت بڑی رقم ہے، اور جس وقت کا واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آج سے کوئی 10-15 سال پہلے اور بہت بڑی رقم تھی۔ اس نے کہا یہ کیا؟ اس نے کہا بہن تو نے جو مجھے 50 دینار دیے تھے، میں جب واپس آیا 2 سال کے بعد تو میں نے تمہیں تلاش کرنے کی بڑی کوشش کی، تم مجھے نہیں ملی۔ میں نے اس دوران اپنی اولاد کو وصیت لکھائی کہ یہ پیسے تمہارے ہیں، اور میں نے وہ جو 50 دینار تھے تمہارے، وہ میں نے کاروبار میں لگا دیے۔ اس سے پیسے پرافٹ آتا رہا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر برکت دی۔ چونکہ تم نہیں ملی تو میں نے وصیت نامہ لکھوایا، میں نے اپنی اولاد کو کہا اس وصیت نامے کے اندر کہ تم نے اس خاتون کو تلاش کرنا ہے، اگر یہ نہ ملی تو یہ جو اس کا حصہ بنتا ہے اس کے نام کے، اس کی نیت سے مسجد بنا دینی ہے تاکہ اس کا اجر و ثواب اس کو ملتا رہے۔ آج الحمدللہ تم مل گئی ہو۔ وہ پیسہ جو 50 دینار تھے وہ بڑھتے 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 اب الحمدللہ 6 لاکھ ریال بن گئے ہیں، یہ میں تمہیں واپس کر رہا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، یہ میرا کوئی حق نہیں بنتا، یہ تم واپس لے لو، تمہیں ضرورت ہوگی۔ اس نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے، یہ تمہارا حق ہے، میں نے تمہیں دینا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس نے جب اس کو اسرار کیا، اور مزیدار کی بات یہ ہے کہ یہ جو شمری خاتون تھی اس کو بھی پیسوں کی شدید ضرورت تھی۔ اس نے اپنی بچیوں کی شادیاں کرنی تھی، اس کا گھر نہیں تھا۔ اس نے سب سے پہلے پتہ کیا کیا؟ اس میں سے 20,000 ریال تو اس نے اسی انوی کی بہو کو دیے۔ اس نے کہا بیٹی یہ تمہارا گفٹ کہ تو نے ہمیں ملاقات کروائی ہے، تو یہ تمہارے 20,000۔ اور باقی پیسوں سے اس نے اپنی بچیوں کی شادی کی، اپنا گھر لیا۔ اور اس طریقے سے میرے عزیزو، ایک شخص نے جس کو انتہائی مشکل وقت کے اندر اس خاتون نے مدد کی تھی، اس کو بدلہ دیا گیا۔ عزیزو، میں جب یہ واقعہ اپنی ڈائری کے اندر لکھ رہا تھا تو میرے ماں باپ قربان ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوبی یہ بھی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبیاں بیان کی تھیں، اس میں 6 نمبر کی جو خوبی تھی وہ یہ تھی، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ۔ مشکلات کے اندر، مصیبت کے اندر، پریشانی کے اندر پھنسے ہوئے لوگوں کی آپ مدد کرتے ہیں۔ یہ جو شمری خاتون تھی یہ انتہائی پریشان حال تھی، اللہ تعالیٰ نے اس انوی شخص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی۔ اللہ رب العزت ہم کو بھی لوگوں کے ساتھ احسان کرنے اور ان کی نیکیوں کا بدلہ اچھے طریقے سے واپس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔